پاکستان تحریک انصاف نے واضح کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم سے بات چیت نہیں ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جیل میں قائد نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ان تین پارٹیوں کے علاوہ باقی جس مرضی سے بات چیت کر لیں. جائزہ لیں گے بات چیت کے بغیر سیاست کیسے چلے گی. علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں وفاق سے حق نہ ملا تو چھین لیں گے. کیسے چھینیں گے؟ چڑھائی کریں گے وفاق میں؟ کیا معاملات ہوں گے؟ اور صحافت کے عالمی دن کے حوالے سے بات کرتے کرتے مولانا فضل الرحمان کی سیاست کے حوالے سے بات ضرور کریں گے کہ آخر انہیں کس قسم کی ڈیل چاہیے, کس سے ڈیل چاہیے, کیا ڈیل چاہیے, ڈیل کے اندر ان کو کیا کیا مل سکتا ہے, ان کے لیے اسپیس کہاں پر موجود ہے. کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے تند و تیز لہجے کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان رسپونڈ کچھ یوں کرتے ہیں کہ مولانا سے کشیدگی نہیں بڑھائیں گے, ان سے بات چیت کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں نذیر لغاری صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ سر. ساتھ ساتھ مجھے جوائن کیا عامر الیاس رانا صاحب نے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور پروگرام کے آخری حصے میں ذرا جے یو آئی کا موقف بھی لیں گے. بیرسٹر کامران مرتضیٰ میرے ساتھ موجود ہوں گے. ابتدا جو ہے وہ نذیر لغاری صاحب سے کرتا ہوں. لغاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ صحافت کا عالمی دن ہے, اگر ہم ماضی کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو آج صحافت کتنی چین کے اندر لپٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے, کیونکہ کچھ ایسی آراء بھی سوسائٹی کے اندر موجود ہیں کہ پاکستان میں 1947 سے لے کے آج تک کبھی معاملات ایسے نہیں رہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ صحافت بہت آزاد ہو گئی, اور آج کی صورتحال کو دیکھ کر کہیں کہ حالات بہت خراب ہیں. بہت شکریہ. پاکستان میں قیام پاکستان سے لے کر اب تک صحافت کو آزادی میسر نہیں رہی ہے. قائد اعظم نے 11 اگست کو تقریر کی تھی یہاں پر کراچی شہر میں, یہاں پر جو قومی اسمبلی کا سیشن ہوا, یہاں جو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا, پاکستان بننے سے 4 روز پہلے 11 اگست کو قائد اعظم کی وہ تقریر سینسر کر دی گئی اور کہا کہ یہ تقریر پریس نہیں چھاپے گا اور یہ آن ایئر نہیں جائے گی, اور یہ روک دیا گیا تھا. اور جو اس وقت ڈان اخبار کے ایڈیٹر تھے الطاف حسین, انہوں نے رابطہ کیا کہ بھئی یہ انہوں نے پی آئی ڈی سے کہا کہ بھئی یہ تقریر قائد اعظم کی کیوں روکی گئی ہے. تو انہیں بتایا گیا کہ جناب قائد اعظم کی تقریر جو ہے نظریہ پاکستان کے خلاف ہے. انہوں نے کہا یہ طے کس نے کیا ہے کہ قائد اعظم کی تقریر جو ہے نظریہ پاکستان کے خلاف ہے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست بننے جا رہی ہے جس میں شیعہ شیعہ نہیں ہوگا, سنی سنی نہیں ہوگا, اور تمام لوگ بلا امتیاز مذہب, فرقہ, نسل ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری کے طور پر زندہ رہیں گے اور یہاں پر زندگی گزاریں گے. اصل میں جن لوگوں کے ذہن میں کوئی پاکستان کا کوئی تصور تھا وہ یہ تھا کہ جس میں تفریق ہوگی, جس میں کوئی بہتر ہوگا, کوئی خراب ہوگا, کوئی کہتر ہوگا, کوئی ابتر ہوگا, کوئی اچھا ہوگا, کوئی برا ہوگا, اور ریاست فیصلہ کرے گی کون اچھا ہے کون برا ہے, کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے, کون نیک چال چلن ہے, کس کا چال چلن خراب ہے. تو اس کے بارے میں ریاست خود فیصلہ کرنے جا رہی تھی. اس لیے ریاست اپنے امور سمجھتی تھی کہ انسان کے ذاتی بلیفز, عقائد, نظریات, تصورات, خیالات بھی ریاست کے تابع ہونے چاہیے. اس لیے ریاست اس وقت یہ طے کر رہی تھی کہ قائد اعظم بھی اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو اس کو نہیں جانا چاہیے. لہذا جناب الطاف حسین جو اس وقت ڈان کے ایڈیٹر تھے 11 اگست 1947 کو, ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ حکومت پاکستان نے کہا پاکستان ابھی وجود میں نہیں آیا, ابھی 3 دن باقی ہیں, پاکستان نہیں وجود میں آیا ہے. یہ کون سی پاکستان کی حکومت ہے جس نے قائد اعظم کی تقریر روکی ہے؟ انہوں نے کہا جی پاکستان کے سیکرٹری جنرل نے روکی. انہوں نے کہا کون ہے پاکستان کا سیکرٹری جنرل؟ انہوں نے کہا کہ چودھری محمد علی نے کہا کہ یہ تقریر نہیں جائے گی. تو جب قائد اعظم کی تقریر نہیں گئی تو آپ کے آزادی اظہار کس کے لیے تھی؟ کون آزادی اظہار کون چاہتا تھا؟ جب پاکستان کے بانی کی تقریر سینسر کر دی گئی, جب پاکستان کے بانی کی تقریر کو نہیں چلایا گیا, اب تو میرے خیال میں مختلف صوبوں میں اس کو سلیبس میں شامل کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں قائد اعظم کی اس تقریر کو پاکستان کے آئین کا پریمبل ہونا چاہیے. اب بھی میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ پاکستان کی تقریر کا جو پاکستان کا آئین ہے اس کی جو پیش لفظ ہو وہ ہمارے بابا قوم کی اس تقریر کو ہونا چاہیے. لیکن ریاست کے جو چاچے مامے بن گئے, دادے بابے بن گئے تھے, انہوں نے اپنے اصول طے کیے اور وہ اصول اب تک چل رہے ہیں. لیکن لغاری صاحب اس کا مطلب آپ کی بات کا مطلب یہ ہے لغاری صاحب کہ یہ چیلنجز ہمیشہ سے رہے, اس کو کسی دور سے ہم منسلک نہیں کر سکتے. یہ قیام پاکستان سے لے کے آج تک
کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طاقت نے جو ہے وہ کسی کا گلا ضرور جو ہے وہ گھوٹا ہے۔ رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد سے اب تک کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہم آج کی صورتحال کو بہت ایکسٹرا آرڈنری کہیں، آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ دیکھیں، لغاری صاحب نے تو سارا کچھ ہی بیان کر دیا نا قائد اعظم کی تقریر سے شروع کر کے، لیکن ہم اگر دیکھیں تو ظاہر ہے صحافیوں نے کوڑے بھی کھائے، جیلیں بھی کاٹی، اور شاہی قلعہ لاہور میں بھی قید و بند کی صعوبتیں کاٹیں، اور اس کے اندر اب آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی دور اس بات سے تو مبرر نہیں ہے نا کہ جی کوئی پابندی نہیں تھی کسی پہ، ہر دور کی پابندیاں مختلف انداز میں آگے بڑھتی رہی ہیں، اور کبھی وہ جیسے میں نے کہا کوڑوں کی صورت میں تھی، کہیں پہ تھا کہ برف کے سل پہ لٹا دیا، کہیں کسی کو قتل ہی کر دیا آواز اٹھانے پہ، بے شمار جگہوں پہ مطلب ہمارے کورسپونڈنٹ جو ہوتے ہیں ساتھی صحافی وہ بھی جو شہروں میں کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی گولیاں برسائی جاتی ہیں، خبر کی پاداش میں بھی اور زبان کو روکنے کے لیے بھی، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ جب ہم سارے ادوار کو کرتے ہیں تو پھر ہم کسی ایک کو یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ یہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت برا ہے۔ جہاں جنرل مشرف کو یہ کہا جاتا ہے کہ رکاوٹیں آئیں، وہیں الیکٹرانک میڈیا کو بھی انہوں نے اجازت دی، شاید لوگوں کو تھرسس کے لیے دی، چلے میں اس طرح بھی کہہ دوں، لیکن اجازت تو انہی کے دور میں آئی نا، پورا الیکٹرانک میڈیا اور پھر کراس میڈیا کی بھی اجازت دی کہ جو پرنٹ میڈیا کے مالکان ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا کے بھی مالکان کا قانون انہوں نے بنایا، اجازت دی اس کی، ادروائز شاید نہ ہوتا۔ اب ہم اگر اس کے اوپر آج آ جائیں، پچھلے 5 سال نکال لیں، اس سے پچھلے 5 سال نکال لیں، آج کا ماحول نکال لیں، مختلف لوگوں کو مختلف شکایات رہی ہیں۔ کل ہمارے آرمی چیف نے بھی آزادی اظہار رائے پہ کیڈٹس کے ساتھ پی ایف میں گفتگو کی کہ ہمیں اپنی حدود کا پتہ ہے تو باقی رکھیں، کیونکہ اب ہم اگر اس کو صرف اظہار رائے کو جرنلسٹوں سے رکھ لیں تو وہ بھی ہو جائے گا کہ ہم چونکہ صحافیوں کا دن ہے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن آئین کا آرٹیکل تو سب کے لیے موجود ہے کہ حدود اور قیود دونوں اس میں موجود ہیں۔ اب وہ کس کو سنا رہے تھے؟ آج کل عدلیہ کے ساتھ بھی مسائل بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے کہ جی ہم بہت اچھا انصاف دے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی کوسچن ساتھ آ رہا ہے کہ انصاف کیا مخصوصی لوگوں کو دینا ہے تو آپ کی آزادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کل جب یہی رکاوٹ شوکت عزیز صدیقی جن کا چونکہ اب ہم جس لمحے گفتگو کر رہے ہیں صدر آصف علی زرداری نے ان کی جو سپریم کورٹ کا نیا فیصلہ ہے اس کے تحت 30/6/2021 سے ریٹائرمنٹ ایشو کر دی ہے، ورنہ ان کو 2 سال 8 ماہ 21 دن پہلے نوکری سے نکال دیا گیا تھا بغیر سنے۔ یہ بھی ایک انصاف تھا، یہ بھی ایک آزادی تھی اظہار کی کہ آپ اپنے جج کو بھی اظہار کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو یہ ہر طرح سے ہر پہلو میں ہے۔ ایشو یہی ہے کہ کہیں بیٹھ کے کچھ چیزوں کو طے کر لیا جانا چاہیے، نہ تو یہ ہونی چاہیے کہ مادر پدر آزادی ہو کہ آپ ہر چیز کو کہیں کہ جی میرا یہ حق ہے تو آپ کا حق ہے تو دوسرے کا بھی کہیں پہ وہ حق آزادی آپ کہیں سلب تو نہیں کرنے جا رہے، آپ اس کی ڈومین میں تو نہیں داخل ہونے جا رہے اپنی آزادی کے نام پہ۔ بس اس کے اوپر ایک تعمیری بحث ہو کے ہمیں کچھ آپس میں ضابطہ اخلاق اس ملک کے اندر پارلیمنٹ اپنا بنا لے، صحافی اپنا بنا لے، کیونکہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بلا کے بریف کیا جاتا تھا کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں، تو اس وقت ان صحافیوں کو چاہیے تھا کہ وہ دوسری سائیڈ کا ورژن ساتھ لے کے چلاتے، بالکل ٹھیک ہے، وہ ون وے پروپیگنڈا نہ کرتے، لوگوں کے ذہن کو خراب نہ کرتے۔ آج جب دوسری بات ہو رہی ہے تو پھر اگر وہ اس وقت درست تھی تو پھر آج دوسری بات بھی درست مان لیں، وہ اس وقت بھی غلط تھے تو آپ نے چونکہ غلط کہا نہیں ہے تو پھر آج آپ کیسے غلط کہہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، میں انڈرسٹینڈ آپ کی بات کر گیا کہ اصول ضابطہ ظاہر ایک ہی ہونا چاہیے۔ رانا صاحب ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آتے ہیں تو مولانا بڑے غصے کے اندر ہیں اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مولانا کو سمجھائیں گے، ان کے ساتھ کشیدگی کو بڑھائیں گے نہیں، تو کیا حکومت آج بھی یہ چاہتی ہے کہ مولانا ان کا پارٹ بنے؟ کیا صورتحال ہے؟ بریک کے بعد جائزہ لیں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید، عامر الیاس رانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، نذیر لغاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ لغاری صاحب مولانا کو سمجھانا چاہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان، ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، مولانا بڑے ناراض ہیں۔ کراچی میں انہوں نے بڑا ایک شاندار جلسہ کیا، جلسے تو ان کے خیر ہوتے ہی شاندار ہیں لیکن سیاسی اس کا امپیکٹ کتنا آتا ہے یہ بھی ذرا بتائیے گا، اور مولانا کیا چاہ رہے ہیں بنیادی طور پر، کس طرح کی ڈیل وہ چاہتے ہیں، کس سے ڈیل چاہتے ہیں؟ مولانا ہمیشہ ان سے ڈیل چاہتے ہیں جن سے حالیہ ناراض لاڈلا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور لاڈلے ہر دور میں ناراض ہوتے ہیں تو وہ اپنی شرائط پر ناراض ہوتے ہیں اور راضی بھی اپنی شرائط پر ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی شرائط ملک کے لیے نہیں ہوتی ہیں، عوام کے لیے نہیں ہوتی ہیں، لوگوں کی ترقی کے لیے نہیں ہوتی ہیں، سوسائٹی کی ترقی کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ مولانا کیا چاہتے ہیں؟ مولانا خیبر پختونخوا میں الیکشن ہارے، وہ سیٹ انہوں نے جیتی بلوچستان سے،
11 सीटें इनको मिली हैं जो कभी पहले नहीं मिलती थी। ज़ाहिर है MMA का दौर तो खसूसी दौर था उनके लिए, और एहतजाज वो कर रहे हैं कराची में। तो कराची में या सिंध में उनके कौन सा स्टेक था जो दांव पर लग गया? कहां से उन्होंने इलेक्शन जीतना था जहां से जो उनका दांव पर लगाया और उन्होंने कराची में आकर एहतजाज किया है। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन मौलाना एडजस्टमेंट की बात चाहते होंगे, और ज़ाहिर है दोनों के साथ उन्होंने दोनों के लिए बड़ी राह हमवार की, बड़े साथ चले हैं, आसिफ जरदारी साहब के भी और नवाज शरीफ साहब के भी। अब वो जब मामलात हो गए हैं, एक सदर ममलिकत बन गए हैं और एक वज़ारत उज़्मानी मिली, उनके भाई वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला हो गई हैं, तो मौलाना को कुछ नहीं मिला। तो वो मौलाना अपने लिए कोई स्पेस तलाश करेंगे, और किस लिए? जमहूरियत को तो उस वक्त इनको दर्द नहीं हुआ था जनाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जब उन्होंने नाम दर्ज करवाया था एक फौजी जनरल का जिनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ, आइन में नाम दर्ज करवाया था, आइन में नाम लिखा हुआ था, और ये MMA के रहबर के तौर पर, लीडर के तौर पर ये उसको इंडोर्स कर रहे थे। और वो आइन जब LFO आया अपना परवेज मुशर्रफ का, तो ये उस पर अंगूठा लगा रहे थे, और इसलिए कि उन्होंने फैसिलिटेट किया था। उन्होंने कहा था कि जनाब डिग्रियां जो हैं ये मदरसों की डिग्रियां भी हम डिग्रियां मानेंगे। बेनज़ीर की डिग्री पर जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई, हार्वर्ड से पढ़ी हुई हैं, उनकी डिग्री पर 60 ऑब्जेक्शन लगाए गए थे। अब मुझे नहीं पता 60 अल्फाज होते हैं कि नहीं होते हैं डिग्री के ऊपर, लेकिन ऑब्जेक्शन 60 लगे हुए थे। तो मौलाना को कहा गया कि जाए मदरसे के जितने मौलवी साहबान हैं सबको इलेक्शन लड़ाएं, हाजिर हैं, तो वो फैसिलिटी ले चुके थे। नहीं, अब मौलाना को किधर स्पेस मिलेगा? मौलाना आखिर कहाँ स्पेस लेना चाह रहे हैं? जिस तरह आपने फरमाया 11-12 सीटें हैं, सिंध में उनकी कभी सीट नहीं रही, आप भी गंवाए, हम भी थोड़ा बहुत सिंध के 4-5 इलेक्शंस को देख चुके हैं, आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, तो मौलाना को स्पेस मिलेगा किधर? नहीं, मौलाना को स्पेस तो जाहिर है वो जिस तरफ को इशारा करके या जिस तरफ को अपना रुख अनवर करके मुतालबा करे वही देंगे। असल तो ये है कि उनका रुख तो रावलपिंडी की तरफ होगा, शायद मेरा ख्याल है कि रावलपिंडी की तरफ होगा, ना इस्लामाबाद की तरफ, ना लाहौर की तरफ, ना लाड़काना की तरफ, वो तो रावलपिंडी की तरफ देखेंगे। ठीक हो गया, और हमेशा अकोमोडेट भी वहीं से होते हैं। ऐसा नहीं है कि रावलपिंडी की बात आपने की है, तो मैं ज़रा इस्लामाबाद के साफ़ी से कुछ लगारी साहब अपडेट लेता हूँ ना। राना साहब, आपको क्या लगता है मौलाना क्या डील चाहते हैं, क्या डील उनको मिल सकती है, कहाँ वो अकोमोडेट हो सकते हैं, कितनी शिद्दत आएगी, कितनी तलखी आएगी उनके लहजे में? क्योंकि अभी तक तो वन वे ट्रैफिक है, दूसरी तरफ से हुकूमत तो बड़े मोहब्बत प्यार से उनको डील कर रही है। देखें, नंबर 1 तो प्यार और मोहब्बत से डील होना चाहिए। मौलाना की बात देखें ना, आसिफ अली जरदारी ने उनको तैयार किया, PDM जब पहली दफ़ा बनी, और नवाज शरीफ ने बैक किया लंदन से बैठ के, मौलाना फजलुर रहमान ने लीड किया, और उस वक्त भी सारे इस्लामाबाद के होटल में ये सारे लोग जमा हुए। और बाद में जब आसिफ अली जरदारी के ऊपर हीट पहुंची सिंध गवर्नमेंट वाली, तो वो और ANP PDM से निकल गए, और फिर बाद में गर्म हवा ठंडी हुई तो वो अदम एतमाद में फिर इकट्ठे होकर आ भी गए, हुकूमत भी बन गई। अब मौलाना को पता है कि मैंने तो बहुत काम किया है, और फिर उसका मौलाना ने भी भरपूर हिस्सा लिया उस हुकूमत में, जो उन्होंने वफाकी वजारतें भी ली, और जिस तरह उनका तरीका कार है वो उनके लोगों ने कराया, सब कुछ किया कि हमें PTI के साथ बैठना चाहिए। PTI आज भी उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। बुनियादी तौर पे सियासी जमातें तो चलें वो हो जाती है ना, पीपल्स पार्टी फील भी नहीं करती, लेकिन ह्यूमिलेशन तो PTI पीपल्स पार्टी की हुई उसमें, कि रद्द कर दिया इमरान खान ने कि इनके साथ नहीं बैठना, MQM के साथ नहीं बैठना, नून के साथ नहीं बैठना, बल्कि उन्होंने जिनको सबसे ज़्यादा सियासी लान तान की थी वो मौलाना फजलुर रहमान थे, उनके नाम कसते थे, नकलें उतारते थे, और उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी, और मुसलसल असद कैसर उसके लिए गुफ्तगू भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं और रास्ता भी बना रहे हैं। अब मौलाना को पता है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है सियासी तौर पे PTI की बैक पे, और PTI ये समझती है कि मौलाना को हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि जो 6-7 उन्होंने आवाज़ें लगाई हैं जब से इलेक्शन हुए हैं, और इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले से उनकी कोई तहरीक कामयाब नहीं हो रही, यानी अवामी सतह पे जलसे जुलूस इस शद्दोमत से नहीं हो सके जिसे वो कामयाब करार दे के प्रेशर डाल सके। तो अब उनका ख्याल ये है कि मौलाना के साथ हम चल पड़ेंगे। अब ये है सियासत कि जहाँ मौलाना के साथी और समधी गवर्नर KP वो जाके मरियम नवाज शरीफ से मिलते हैं लाहौर में, और इसी तरीके से होते हैं, और उसके बाद एक ख्वाहिश आती है कि PM भी उनसे मिलना चाहते हैं, मौलाना साफ़ियों को भी बुला के मिलते हैं, अपने मैसेजेस देते हैं, गुफ्तार के वो गाजी हैं,
انہیں بالکل پتہ ہے کہ کب کیا بات کہنی ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نیب کا نوٹس آئے گا تو وہ ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں پھاڑ دیں گے, تو وہ اس کا پریشر بھی لیا جاتا ہے. مولانا کو لوگوں کو اکٹھا کرنا بھی آتا ہے, اور مولانا کے لوگ ڈائی ہارڈ ہیں. یہ بات پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے, یہ نون کو بھی پتہ ہے, یہ پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے, اور جس کو وہ دکھا رہے ہیں اس کا نام پاکستان کی فوج ہے, انہیں بھی پتہ ہے. لیکن ابھی وہ گفتگو کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ وہ کام کرے جو 9 مئی میں انہوں نے مظاہرے کیے تھے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جا کے مولانا کے لوگ پاکستان کی ایسٹس پہ, فوجی ایسٹس پہ جا کے یادگاروں پہ شہداء کی حملہ کر دیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ غیظ و غضب میں لوگ آئیں, لیکن اس پہ مولانا نہیں آ رہے. پی ٹی آئی لانا چاہ رہی ہے. آج بھی جب عمران خان صاحب سے جیل میں بات ہوئی اور ان سے وہ جنرل لودھی کا جو فارمولہ چل رہا ہے پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا میں نے تو کسی ریٹائرڈ جرنیل کو نہیں کہا, ہاں میں نے اپنے 3 لوگوں سے ضرور کہا ہے. اور اس کے اندر بھی ایمبیگوٹی انہوں نے ڈال دی کہ میں نے کہا ہے کہ مذاکرات تو اپنے مخالفوں سے ہوتے ہیں یا ڈیل ہوتی ہے, تو ڈیل تو میں نے کرنی نہیں, نہ میں نے بھاگنا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ 2 سال چپ رہیں گے, وہ جو آپ کے لیے فارمولے پہ بات کر رہے ہوں, کہیں گے میں کیوں چپ ہو جاؤں گا اور کس لیے ہو جاؤں گا, میں کوئی ڈیل تھوڑی کر رہا ہوں, اور میں نے اپنی شرائط بتا دی ہوئی ہیں, میرے 3 لوگوں سے جو مرضی جا کے بات کر لیں. اب یہ سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ کون کس سے فائدہ اٹھاتا ہے. مولانا خود فائدہ اٹھا لیں گے یا پی ٹی آئی کو اپنی قوت سے فائدہ اٹھوانے دیں گے, ڈیل کی مدد لے کے دیں گے, یہ ہمارا دیکھنے کا ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا لغاری صاحب سے بھی میں اس کے اوپر تذکرہ لے لوں. لغاری صاحب, خان صاحب کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرنا چاہتے, انہوں نے 3 کو تو نکال دیا, اس کا مطلب باقی بچا ہی کوئی نہیں, باقی جو تھوڑا بہت ہے ان کے ساتھ احتجاج کر رہا ہے. ایسا کبھی کیوس پاکستان کی ہسٹری میں آیا تھا کہ کوئی سیاسی جماعت اس طرح سے کھمبے پہ چڑھ جائے؟ نہیں, اس طرح کے رویے ماضی میں بھی رہے ہیں. کئی لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ جو راستہ نہیں آنے دیتے تھے. ہم پچھلے پاکستان کی 50-60 سال کی تاریخ دیکھ رہے ہیں. آخر وقت تک پی این اے میں بھی یہی ہوتا رہا تھا. جب پی این اے بنی تھی اور جب ان کی موومنٹ چل رہی تھی, ہمیں معلوم تھا کہ اس موومنٹ کے پیچھے کون ہے اور کون اس کو چلا رہا ہے. ہمیں معلوم تھا کہ $9 سے 6 روپے پر کیسے آیا تھا, یہ ہم سب دیکھ رہے تھے. اور کس طرح سے راجہ بازار میں جا کر بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنا ہاتھی میرے خون کا پیاسا ہو گیا ہے. اور کون کون لوگ تھے جو ساری صورتحال میں کہاں کہاں پر ملے ہوئے تھے. ایک چیز تھا. خان صاحب کی جو رویہ ہے اس سے پہلے ان کے ایک پیش رو تھے جو ان کی ہی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے, ہم ان کی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن ایئر مارشل اصغر خان کا ایک دوسرا روپ جو ہے وہ عمران خان ہے, اور کوئی ایسی وہ نہیں ہے. وہ بھی سیاست میں ہمیشہ ناکام ہی رہے ہیں, اور یہ کامیابی اس لیے کہ ان کو بہت آرام سے سدھایا گیا, پالا گیا, پوسا گیا, پروان چڑھایا گیا. ان کے چھٹی کے دودھ بھی سارے دیکھے گئے, ان کو سب کچھ کیا گیا, اور سارا الیکشن بنا کر ان کے حوالے کیا گیا. یہ پھر بھی نہیں چلا سکے. اب بیانہ بنانے کے لیے بھی یہ عالی دماغ جو تھے وہ بیانہ بنا رہے تھے. یہ خان صاحب نے سیاست کبھی کی نہیں, ان کو آتی بھی نہیں ہے, اور ان کو بیانہ بنا کر دینے والے وہ عالی دماغ تھے جو سائیکو وارفیئر کے بڑے ماہر تھے. اور لگاتار ان کے لیے جس گملے میں یہ اگے تھے, جس گملے میں ان کو پالا پوسا گیا تھا, جس گملے میں ان کو ہوا دی گئی تھی, جس گملے میں ان کو پانی دیا گیا تھا, اسی گملے میں وہ پروان چڑھے. اب انہوں نے اس نوبت تک لے گئے ہیں کہ جناب کسی سے بات نہیں کرنی ہے, اور وہ اس پر پڑے ہوئے ہیں. اور حالانکہ وہ اپنے آپ کو معلوم ہے کہ وہ خود کو ایرلیونٹ کرتے جا رہے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پر یہ ایرلیونٹ ہو رہے ہیں. وہ وقت بہت جلد آ رہا ہے جب لوگ ان کے بارے میں پوچھیں گے بھی نہیں, سوچیں گے بھی نہیں, کوئی بات ہی نہیں کریں گے, اور یہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے لغائی صاحب. میں ذرا عامر رانا صاحب سے بھی پوچھوں. رانا صاحب, جو اپنے گنڈا پور صاحب ہیں, ان کے بیانات میں حقیقت ہے کوئی؟ یہ کہتے ہیں وفاق نے حق نہ دیا تو چھین لیں گے, اور ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, طوفان ہو گیا. یہ کسی خاص مقصد کے لیے بیانات دے رہے ہیں یا بس یہ سیاست اپنی آگے بڑھائے جا رہے ہیں؟ نہیں, یہ دیکھیں, یہ نا مختلف ادوار میں مختلف وزرائے اعلیٰ گفتگو کرتے ہیں. ہمیں اس کو اس طرح ہی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, دھمکی ہمیں تازہ آج مل رہی ہے, میڈیا تازہ ہے. نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی لڑائی اسی طرح ہی ہوئی تھی پنجاب میں. جب نواز شریف یہاں تھے تو اور پیپلز پارٹی سندھ میں, وہاں سے بھی وزرائے اعلیٰ بڑے سخت بیانات دے دیتے تھے. پی ٹی آئی کا چونکہ ذرا تھوڑا سا ہے اور ان کا سٹائل اور ہے, تو وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے فنڈ دو ورنہ ہم چھین لیں گے اور میں لے کے آؤں گا. ذرا تڑیاں چھڑیاں ذرا زیادہ لگا رہے ہیں. آج کل سوشل میڈیا زیادہ وائبرنٹ ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے, تو یہ چیزیں نئی لگ رہی ہیں. ہوتی ہر زمانے میں آئی ہیں. ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنا حق
اپنی مخالف وفاق کی جماعت سے اسی طرح مانگا کرتا ہے. تو یعنی کہ آپ کہتے ہیں اسٹنٹ نیا ہے، نئے دور کا اسٹنٹ ہے، سوشل میڈیا کے لیے ہے، نئے ڈیجیٹل میڈیا نیو ایج کے حساب سے اسٹنٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی بات جب اکرم درانی تھے مولانا فضل الرحمان کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے بھی ایک دفعہ کہی تھی، لیکن اس وقت جمالی صاحب وزیر اعظم تھے، وہ چیک لے کے ان کے گھر چلے گئے، انہوں نے کہا یہ لو. اس وقت معاملات کو ٹھنڈا کرنا ان کی ذمہ داری سے انہوں نے ٹھنڈا کر لیا، جو کہ بھئی ٹھیک ہے، جو آپ کا حصہ بنتا ہے، ہمارے پاس جو وفاق میں پیسے موجود ہے دے دیں. وہ جمالی صاحب تو نواب اکبر بگٹی کو بھی مشرف صاحب کے کیے ہوئے وعدے کے مطابق پیسے پہنچا کے آ گئے تھے بطور وزیر اعظم. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لڑتا بھی اپنے ہی پاکستان سے اور وفاق کا حامی سردار ہے، اس کو مت خراب کریں. لیکن جب اس کو کہا کہ تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کو تو مار دیا بگٹی کو، اور پتہ سارے پاکستان کو چل رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سردار سارے بڑے ہو گئے اور ہمارے لیے مسئلہ بن گئے. تو بات چیت ہی حل ہے، چاہے وہ ہم آزادی اظہار رائے پہ کر رہے ہوں یا ہم کسی صوبے اور وفاق کے درمیان ہو. نہ صوبے کو آگے جانا چاہیے، نہ وفاق کو پیچھے ہٹنا چاہیے، کہ جو چیزیں بنتی ہیں پھر اس میں جو شیئر آپ کے پاس موجود ہے جتنا آپ دے سکتے ہیں ضرور دیجیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. لغاری صاحب سر آپ کا بھی بہت شکریہ. بنیادی بات یہی ہے کہ بات چیت چلتی رہنی چاہیے اور بات چیت کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے چلیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. کمران صاحب، مولانا آخر چاہتے کیا ہیں؟ مطلب تحریک کس کے خلاف چلا رہے ہیں؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ الیکشن کے اندر اثر انداز ہو رہے ہیں وہ الگ ہو جائیں، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ ہمارا پاکستان تحریک انصاف سے یا باقی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی اس طرح سے ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے. ایز سچ پرابلم اگر ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے اس نے اپنا انتظام جو ہے 2018 میں بھی رکھا ہوا تھا اور 2024 میں بھی جو وہ چاہتی ہے اس طرح سے کر دیتی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس انتظام سے علیحدہ ہو جائے، وہ اپنا کام کرے جو اس کے پاس کرنے کا اصل کام ہے، جو اس کو قانون نے یا دستور نے جو اس کے فرائض رکھے ہوئے ہیں یا جو کچھ اس نے کرنا ہے اس کے مطابق اس طرح سے کرے. ہمیں اس کے ساتھ کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا، مگر اگر وہ حکومتیں بنانے اور گرانے کے عمل میں شامل ہوگی تو پھر ہمارا ایشو ان کے ساتھ ہے، رہے گا، اور اسی کا ہم ریڈریسل چاہ رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مولانا فضل الرحمان کی جو جدوجہد ہے وہ سویلین بالادستی کے لیے، اس کے اندر کسی موقع کے اوپر بھی ان کو کسی کی حمایت درکار نہیں ہے یا ان کو کسی کی حمایت کا معاملہ نہیں ہے، یا آئندہ بھی اگر ان کو کوئی حمایت ملتی ہے کسی سیکٹر سے تو وہ اس کو لینے کے بجائے عوامی جدوجہد کے ذریعے اقتدار کی طرف آنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہمیں سول سپیس ریکوائرڈ ہے، ہم سول سپیس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور ہم کو سول سائٹ سے ہی جو ہے حمایت درکار ہوگی. اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہو سکتی ہیں، اس میں سول سوسائٹی ہو سکتی ہے، اس میں وہ لوگ جو دستور کے چاہنے والے ہیں وہ سب ہو سکتے ہیں. مگر اس کے علاوہ جو ہے نا، وہ چاہنے والے بھلے اندر سے ہوں، چاہنے والے بھلے باہر سے ہوں، اگر اندر سے دائرے کے اندر واپس جانا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم صرف اپنا دستوری تقاضا پورا کریں، تو اس کو بھی ہمیں اپریشیٹ کریں کہ ہمیں صرف ان لوگوں کی حمایت درکار ہے یا ان کا ساتھ درکار ہے جو دستور کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مولانا کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں لیکن مولانا بات چیت کا راستہ بند نہیں کرنا چاہتے. دوسری طرف عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی سے بھی جو ہے وہ بات چیت نہیں کریں گے، پھر چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا MKM ہو، 3 جماعتوں کا نام تو انہوں نے دے دیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں ایک روش وہ ہے کہ جو مولانا کی ظاہر ہے وہ ملے بھی ہیں، میاں محمد نواز شریف سے بھی ملے ہیں، دوسری جانب اس طرح کا معاملہ ہے، تو سیاست کون سی زیادہ بہتر ہوتی ہے کامران صاحب؟ دیکھیے، ہم سیاسی یا سماجی تعلقات اپنے کسی کے ساتھ توڑنے کے حق میں نہیں ہیں، مگر والے سے ایک کنٹرڈکشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو اس دھاندلی کے بینیفیشری ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر جنہوں دھاندلی کے عمل کے جو اصل ذمہ دار ہیں ان سے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس اصل کو جو ہے نا، اس کو جو ہے وہ ان بیرکس میں لے کے جایا جائے جو دستور نے بنائی ہیں. ان بیرکس کے اندر جا کے پھر ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں ان کے ساتھ کوئی ہمیں خفگی نہیں ہے. ہم باقی سیاسی قوتوں سے، بھلے وہ عمران خان صاحب ہو، بھلے لیگ ہو، بھلے زرداری صاحب ہو، بھلے کوئی اور دوست ہو، ہم ان سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر دستور کے دائرے کے اندر. اچھا کامران صاحب، اگر پاکستان تحریک انصاف کسی بڑی کیمپین کی طرف جاتی ہے، احتجاجی جلسوں کی طرف جاتی ہے، تو کیا اسٹیج شیئرنگ کرے گی JUI ان کے ساتھ؟ دیکھیے، یہ قبل از وقت ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، بات سے ہم انکار نہیں کر رہے.
स्टेज शेयरिंग होगी या नहीं होगी उसमें हमें बड़ा टफ तजुर्बा है। पिछले 2018 के बाद हमने अपने स्टेज को शेयर करने दिया जिन पार्टीज के साथ, वो तो उसके बेनिफिशरी बन गए और हम वहीं खड़े हैं, हम वहीं उसी तरह से जलसे जुलूस, और उसके बाद अब हम शहादतों की तरफ जा रहे हैं जिसमें हमारे लोग धमाकों में मर रहे हैं। कामरान साहब, 9 मई के अगर केसेस की बात की जाए, थोड़ा सा कुछ कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर है कि आप एक सियासत में भी हैं और कानूनी हवाले से भी बड़ा आपका एक तजर्बा है। 9 मई के केसेस की अगर हम बात करें तो उसमें आज तक कोई सज़ा नहीं हुई, बल्कि एक अबूरी हुक्म के तहत कुछ लोग रिहा हुए ईद से पहले। तो किसकी जिम्मेदारी आप समझते हैं, किसका काम था कि इन केसेस को लेकर चलता? मुद्दई का काम था, जस्टिस सिस्टम का काम था, हायर कोर्ट्स का काम था, लोअर कोर्ट्स का काम था? कहाँ पर जो है वो 1 साल होने के बाद भी आज तक कोई जिम्मेदार उसका तयन नहीं हो सका? देखिए, ये बहुत संजीदा मामला था और अगर दुरुस्त तौर पे इल्ज़ाम लगाया था तो भी बहुत संजीदा मामला है, और अगर गलत तौर पे इल्ज़ाम लगाया गया है तो भी बहुत संजीदा मामला है। मैंने उसी वक्त भी कहा था कि सो मोटो जो है, बंदियाल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, सो मोटो ले लें और सो मोटो लेने के बाद जो है वो जिम्मेदारों का तयन कर लें। किसी ने अगर जुर्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया तो उसको सज़ा कभी भी नहीं मिलनी चाहिए। अब 1 साल कोई अगर कस्टडी में रहे और उसका केस प्रोसीड न करे और लोग लेके बैठे रहें अपने लोगों के अगेंस्ट भी, तो ये मेरा ख्याल ज्यादती है। इस मामले को ईदर वे जो है वो इसका फैसला होना चाहिए, मगर कानून के मुताबिक। मखसूस नशिस्तों का मामला है, बैरिस्टर गौहर दावा कर रहे हैं कि कोई 8 मई को के करीब जो है वो मखसूस नशिस्तें वो हासिल कर लेंगे कोर्ट्स के ऑर्डर के थ्रू। तो आपको ऐसा होता दिखाई दे रहा है? बैरिस्टर गौहर वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन किसी एक सीट के लिए लड़ा नहीं, और वो कहते हैं कि चूंकि हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, हमसे मगर इसका बेनिफिट भी हमें दिया जाए। वो यकीनन जो है ना वो इसके हकदार होते, मगर अगर कानून के दायरे के अंदर रहते, सेक्शन 104 को देख लेते, उसके बाद जो सेक्शन रूल 92 है उसके नीचे उसको देख लेते, और उसको देख लेते कि 3 दिन के अंदर अंदर जो है ना उनको अपना किसी पार्टी को ज्वाइन करना था, और ऐसी पार्टी को ज्वाइन करना था जिसने उन मखसूस नशिस्तों के लिए भी इलेक्शन लड़ा होता। ये ऐसे ही है कि मैं लाहौर से या कराची से इलेक्शन लड़ूं और मेरे अगेंस्ट कोई जो है ना वो पेपर फाइल न करे और मैं जीत जाऊं तो कहें कि जी ये तो इसकी तो कोई बैकिंग ही नहीं था, इसका तो अपना वोट भी लाहौर या कराची में नहीं है, मगर ये कैसे जीत गए। तो अगर मैं जीत गया और मेरे अगेंस्ट किसी ने कंटेस्ट नहीं किया तो यकीनन मैं जीता हुआ ही तस्वर लूंगा। ये उनसे गलती हुई है, एक बहुत शिद्दत की गलती हुई है कानूनी महाज पे, जिसको मेरा ख्याल है तस्लीम कर लेना उनके अपने मफाद में होगा। अली जफर साहब को मैंने सुना, वो इम्प्लाइडली इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। शायद इसका मतलब आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी गलती से नशिस्तें खो बैठी है, वो किसी कानूनी जंग के नतीजे में नहीं जीत सकती? ये उन्होंने स्पेस खुद दिया। ये अगर बल्ले का निशान खोया तो उन्होंने गलती के साथ किया। अगर उनको पता था कि हालात दुरुस्त नहीं है तो उनको मोर कॉन्शियस होना चाहिए था। इस तरह के इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए थे जिसका रे करना होता। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो उस तरह से नहीं होना चाहिए था। कानूनी महाज पे उन्होंने बहुत, मैं एक वकील के तौर पे कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी गलतियां की हैं। अच्छा, इसहाक डार साहब की बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तैनाती जो है वो अदालतों में चैलेंज हो रही है, सिंध हाई कोर्ट में भी गया है, बाकी भी जगहों पर चैलेंज हो रही है। आप क्या समझते हैं कि आइन कोई मना करता है इस काम से, जब माजी में जो है वो परवेज इलाही साहब भी रह चुके हों और कोई ख़ास ओहदा जो है वो आइन के अंदर मौजूद ना हो लेकिन आइन ने रोका भी ना हो? वही इसहाक डार साहब का मामला है कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। देखिए, वो नोटिफिकेशन देखा है, वो प्राइम मिनिस्टर तरफ से जारी हुआ है उनकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। तो पहली ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने वो नोटिफिकेशन किस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत जारी किया। कोई कानून होगा ना, उसके पीछे कुछ स्टैट्यूटरी बैकिंग होनी चाहिए। फिर वो जिसके ऊपर उनको तैनात किया गया है, जो उनको मोर का पर लगाया गया उनकी टोपी पे, तो उसका भी कहीं पे जिक्र होना चाहिए। तो ना उसका जिक्र है उस इख्तियार का जिसको शहबाज साहब ने जो है ना इस्तेमाल किया, ना उसका जिक्र है जो डार साहब के हिस्से में आया। तो फिर ये चीज ऐसी मुश्किल सी है ना, ऐसे खामखा जो है ना वो मोर इक्वल होने के चक्कर में जो है ना दूसरों से बड़ा बनने के चक्कर में अपनी रुसवाई करो। लेकिन इससे पहले जब परवेज इलाही साहब रहे तो उस वक्त भी तो कामरान साहब यही आइन था, यही कानून था। अब आवाज़ उठ रही है, इसका मतलब ये है कि वो भी गलत था?
جی یہ کوئی پرانی غلطی جو ہے نا کسی اگلی آئندہ آنے والی غلطی کے لیے پریسیڈنٹ تو نہیں بن جاتی نا. وہ بھی غلط تھا، غلط ہے. اس سے پہلے بھٹو صاحب بھی شاید کبھی رہے تھے، نصرت بھٹو بھی شاید رہے. مگر جب کوئی دستور میں اگر کوئی چیز نہیں ہے اور اس کو دستور ریکگنائز نہیں کرتا تو آپ ان کو کس طرح سے وہ اپائنٹ کر سکتے ہیں؟ ابھی کل آپ وائس پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ بھی اپائنٹ کر دیں. کہیں سرداری صاحب نے خاتون اول تو اپنی بیٹی کو بنایا نا، وہ کہیں کہ جی اس کو وائس پریزیڈنٹ اپائنٹ کر دیں. تو اس طرح سے نہ کریے کہ اس طرح عہدوں کا مذاق نہ اڑائیے. ویسے ہی پاکستان میں سارے عہدے ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اگلی دفعہ تو ان کو مقدمے کو. تو اب کامران صاحب اب راستہ کیا ہے؟ اگر اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر رکھنا ہے تو کیا آئینی ترمیم کرنے پڑے گی؟ جی آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی ممکن نہیں ہے. مگر یہاں پہ تو پہلے ان کو بنایا ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے نا وہ خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. یعنی جو ہے نا اس میں دستور میں اس کی پروویژن نہیں ہے اور اس کے بعد پہلے ان کو اس کے مطابق. کامران صاحب ایک آخری چیز اور بھی ذرا فرماتے جائیے گا. آپ نے خان صاحب کے کیسز سارے بڑے قریب سے دیکھے ہوں گے. پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے کہ خان صاحب جو ہے بس اس مہینے تو باہر آ جائیں گے. پہلے عید کے بعد انہوں نے آنا تھا، اس سے پہلے عید سے پہلے آ جانا تھا، رمضان روزے گھر پہ رکھنے تھے. تو اگر خان صاحب کے کیسز کو آپ دیکھیں تو اتنا آسان محسوس ہوتا ہے کہ خان صاحب بس ابھی باہر آ جائے کہ کل آئے؟ دیکھیے ایک وکیل کے طور پہ ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو پتا ہو کہ 100% کیس بنتا ہے تب بھی کرنا چاہیے کہ یہ وکیل کی طرف پہ مس کنڈکٹ ہوا کرتا ہے. تو جب ہم وکیل کا کردار بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ویسے بھی کل کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کون باہر آئے گا کون اندر جائے گا. آپ ممکنہ طور پہ بتا سکتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ ایسا ممکن ہے، مگر کل اگر وہ جج صاحب چھٹی پہ چلے جائیں، آپ موجود نہ ہو، آپ کا اپوننٹ موجود نہ ہو، تو ایسے عوام کو مایوسی کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن کیسز کی صحت کے حوالے سے کامران صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ صحت کیا جواب دیتی ہے؟ اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، کوئی جو ہے وہ ان کے ساتھ حادثہ نہیں ہوتا، حادثے سے مراد کی جس طرح سے آپ نے کہا وکیل نہیں ہے، کبھی جج نہیں ہے، اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، اسموتھلی چلتی ہیں چیزیں، تو بھی کوئی آتے ہوئے بھائی باہر دکھائی دے رہے ہیں؟ کوئی آپ کا وکالت کی سمجھ بوجھ آپ کو کہتی ہے کہ اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے سارا کام؟ مقدمات کی جو بھی سیاسی مقدمات ہوتے ہیں پاکستان میں، ان کی صحت جان بوجھ کے کمزور کر دی جاتی ہے تاکہ پھر ان کو چھوڑانا بھی آسان ہو. آپ نے دیکھ لیا اس سے پہلے والے جو سیاسی رہنما ہیں ان کے کیسز کس طرح سے چلے گئے. تو یہ امکانات موجود ہوتے ہیں اور پراسیکیوشن یہ جان بوجھ کے لکونہ چھوڑتی ہے. 11 بجے تک رات کے کوئی ٹرائل ہوا کرتا ہے کیا مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ وکیل رکھنے کا حق آپ چھین سکتے ہیں؟ آپ اپنی مرضی کا وکیل دے سکتے ہیں کہ جی کامران صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے جیل میں، ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، کامران صاحب کو جو ہے نا عمران خان صاحب کا وکیل بنا دیا جائے. تو یہ کون سی بات ہے؟ یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا وہ جان بوجھ کے کی جاتی ہیں تاکہ کل جب بارگیننگ کا ٹائم آئے تو پھر ان باتوں کو بنیاد بنا کے ان کی کوئٹل جو ہے نا وہ کی جا سکے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی یاد دیجیے گا. اللہ حافظ.